پھپھیاں بھتیجے کو رشتہ نہیں دے رہی، مامیاں بھانجے کو رشتہ نہیں دے رہی، سگے بھائی کی اولاد کو جواب دے رہی ہیں بھائی تو ہی بتا میں اپنی بچی کو کہاں پھینکوں، بھائی تجھے نہیں کرتو تو کا پتا۔ لیکن پھر بھی بہن بھائیوں کے پیار کے اندر ان بیٹیوں کا جو پردے میں بیٹھی ہیں، ان کے ظرف کو، ان کے حوصلوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ اپنے ماں باپ کی آواز پر لبیک کہہ دیتی ہیں۔ واہ میرا اللہ، جتنا ہمارے اندر تو نے جذبات کا مادہ دیا، اتنا ہی اللہ ہماری بیویوں بہنوں کے اندر تو نے برداشت کا مادہ دیا۔ اگر یہ گالی کا جواب گالی سے دیتی تو کسی گھر کے اندر ابو بکر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر عمر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر بلال کا غلام پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر امیر معاویہ کا غلام پیدا نہ ہوتا۔ اگر اینٹ کا جواب یہ اینٹ سے دیتی تو کسی گھر کے اندر عائشہ نہ پیدا نہ ہوتی، تو کسی گھر کے اندر فاطمہ خدیجہ پیدا نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ نے ان کے حوصلے بڑھائے ہیں، ورنہ ان کے ارمانوں کو چکنا چور کرنے میں کوئی ہم نے کسر تھوڑی چھوڑی۔ مجھے ایک جگہ مولوی صاحب کہنے لگے مولانا مردوں کے حقوق بھی بیان کرو، بیویوں کے حقوق بیان کرتے ہو۔ میں نے کہا قسم اٹھا کے بتا کبھی تیری بیوی نے تیرا حق کھایا ہو؟ کہا نہیں نہیں۔ میں نے کہا دن کے اجالے میں آواز دی انکار کیا ہو، رات کے اندھیرے میں آواز دی انکار کیا ہو، چائے مانگی ہو انکار کیا، دودھ مانگا انکار کیا، تو نے کہا ابھی مجھے کپڑے چاہیے سردی میں دھوکے دیے کہ نہیں دیے، استری نہیں تھی ساتھ والے گھر سے لے کے آئی کہ نہیں لے کے آئی، تیرے مزاج کے مطابق کھانا مانگا، بچوں کو کھلایا، ماں کو کھلایا، بھائیوں کو کھلایا، سب کو کھلایا، بچ گیا تو خود کھا لیا۔ بچہ دیکھ کے کہتے امی آلو ہی آلو پڑے، بوٹی کوئی نہیں بچی، نہ میرے تو نے کھایا میں نے کھایا۔ اللہ اکبر۔ اوے لوگو ان کی قدر کون بتا کے گئے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قدر بتا کے۔ بیوی تو بیوی، حجر مبارک میں آئے، کوئی پوٹلی سی ہاتھ میں لے رہی ہوئی ہے۔ اما عائشہ نے کہا کملی والے یہ کیا لے کے آئے؟ حضور نے تھیلے میں سے گوشت کا ٹکڑا نکالا۔ اما عائشہ سمجھی آج آپ کا کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ اما کہنے کی سونو ذرا تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، ابھی تیار کرتی ہوں، ابھی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ابھی دیگڑی چڑھاؤں گی اور ابھی آپ کے لیے بہترین اپنے ہاتھوں سے سالن تیار کروں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کسر کوئی نہ چھوڑنا، ذرا اچھی طرح پکانا، ذرا سونا سا پکائیو، ذرا ذائقے دار پکانا۔ اما سمجھی میری جستجو بڑی، میرا پیار بڑا، میرے دل کی تشنگی نے ٹھاٹھے مارنے شروع کر دیے۔ آج کملی والا اپنی پسند کا کھانا کھائے گا۔ جب بنا ہوا سالن تیار کر دیا، میں دیگڑی حضور کے پاس لائی، میں نے کہا سونے ہو دیکھو تو صحیح۔ آپ نے ماں ایسا نہیں ایسا نہیں، اس کے اندر ذرا پانی زیادہ سرا ڈال دے، ذرا شوربہ ڈال دے۔ جب میں نے شوربہ ڈال دیا، میں نے کہا کملی والے ہاتھ دھلواؤں، کھانا تیار ہے؟ اور ماں ایسا نہیں نہیں یہ سارا سالن ڈبے میں ڈال دے۔ اماں کہتی میں پریشان ہوئی، میں نے کہا کیا پتا ابھی نہیں کھائیں گے بعد میں کھائیں گے۔ جب میں نے سالن برتن میں ڈال دیا، فرمایا عائشہ یہ سالن مجھے پکڑا دے۔ میں نے سالن پکڑا دیا، حجر مبارک سے آہستہ آہستہ باہر جانا شروع ہو گئے۔ جب باہر نکلے تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ مجھے دیا نہ آپ کھایا، کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ سنو سنو، اور گھر جا کے ذرا اتنی دیر سننا، ساس سسر کو دھکے دینے والوں کھڑے ہو کر میرے عزیزوں، وہ تمہیں کہتے ہیں بیٹے میں تیرے لیے گڑ لے کے آیا تھا، بیٹے میں تیرے لیے اصلی گھی لے کے آیا تھا۔ اچھا میں تو کھاتا ہی کوئی نہیں، وہاں رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہتی رہتی اٹھنا آپ کی مہربانی، میرے ابو آئے ہیں انہیں سلام کر کے آنا۔ اچھا لے تیرا باپ کوئی وزیر اعظم ہے، میں اسے جا کے سلام کروں گا۔ نا ویرا عزت کروانی ہے تو عزت کرنا پڑے گی۔ دیکھ سونے محمد جیسا عزت والا کوئی نہیں، وقار والا کوئی نہیں، شان والا کوئی نہیں۔ ڈبہ اٹھا کے باہر چلے۔ اماں کہنے کی سونو میں منع نہیں کرتی میرے پیارے، میں بوٹی نہیں نکالتی، میں صرف آپ سے شوربہ نہیں مانگتی، بتا تو صحیح کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ سنو آپ نے فرمایا عائشہ مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری خدیجہ کی سہیلیاں، اللہ اکبر، جو خدیجہ کو دلہن بناتی تھی، وہ خدیجہ کو اجلاس سے دیتی تھی، وہ آج ساری مدینے میں آئی ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں خدیجہ کے جانے کے بعد ہمارا پیار ہی پھیکا پڑ گیا، میں ان کی خدمت کے لیے سالن لے کے جاؤں گا، میں اپنی بیوی کی سہیلی کی دعوت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی جب میں نے اماں خدیجہ کا نام سنا تو میرے دل کے اندر ارمان پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ روٹ سی ہو گئی۔ سوکن تھی نا، عورت کی فطرت ہے سب کچھ برداشت کرے گی، سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مایوب کی عائشہ کیوں برسے؟ کملی والے ہمارے حسن میں، ہمارے جمال میں کوئی کمی رہ گئی؟ ہماری خدمت میں کمی رہ گئی؟ کملی والے کوئی کسر رہ گئی ہو تو بتا۔ آپ نے کہا عائشہ وجہ کیا؟
کہ جب بھی آپ یاد کرتے ہو خدیجہ کو یاد کرتے ہو ہمارا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہتی بس اتنا سا میں نے کہا، میں اپنے کام کاج میں لگ گئی، پیچھے سے مجھے سسکیوں کی آواز آئی، میں نے مڑ کے دیکھا سسکیوں کے ساتھ ہجکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں، روٹی کا ڈبہ ہاتھ میں اور رو رہے ہیں۔ میں نے کہا ماں باپ قربان ہو، میں نے تو ایسی بات آپ سے کوئی نہیں کی کہ جس سے آپ کے دل پہ گراں گزرے۔ فرمایا عائشہ اللہ اکبر، تیرے سخت جملے سے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی، مجھے میری خدیجہ کے دکھ یاد آ گئے۔ میں کیوں خدیجہ کو یاد نہ کروں جس نے سب کچھ میرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے عزیزو ذرا خدیجہ، اللہ اکبر، حضور گھر آئے، اما خدیجہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، نبی غمگین ہو گئے۔ مائی آئی، اللہ کے نبی کسی نے آپ کو کچھ کہا؟ کملی والے میری وجہ سے، ماں تیری وجہ سے میں پریشان ہوں، میری وجہ۔ اے خدیجہ تجھے سونے سے پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کیا؟ دو چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، یا دنیا کا مال رکھ لے یا اللہ کے نبی کو رکھ لے، جلدی فیصلہ کر۔ حضور فرماتے میری خدیجہ نے پوچھا بھی کوئی نہیں، یہ فیصلہ آپ کا یا آپ کے خدا کا؟ اماں گئی اور اپنے تکیے کو اوپر کیا، 40,000 درہم جھولی میں اٹھا کے لائی، کہنے لگی محبوبہ ابھی گھر میں یہ، اور حضور کے پیروں پر سارے جھاڑ دیے۔ غلام جی بلال کو بلا لا، ابو ہریرہ کو بلا لا، جہاں دینا دے دے، اپنوں کو دے پرایوں کو دے، خدیجہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ اللہ اکبر۔ جب 40,000 دے دیے آپ نے فرمایا خدیجہ تیرے دروازے پر 19 اونٹ بدے ہوئے ہیں، اتنی دنیا لے کے کیا کرے گی؟ جسے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، استعمال کے لیے ٹھیک ہے، بچا بچا کے رکھو گے کس کام کی؟ خود بھی نہ استعمال کر سکے، بچے نہ کھا سکے، اولاد پر نہ لگ سکا۔ خدیجہ نے حضرت غلام میسرہ سے کہا جلدی کر اونٹ کھول کے رسیاں ان کی گردن پہ ڈال دے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی اونٹوں کا روح کس طرف کر کے آیا۔ جب اللہ کے نبی اب تو راضی، اب تو ہنس کے دکھا دو۔ فرمایا نا خدیجہ یہ تیرے گلے کے اندر نیکلس نظر آ رہا ہے، یہ سونے کا ہار نظر آ رہا ہے، یہ موتیوں والا ہار نظر آ رہا ہے، خدیجہ اس کا جواب اللہ کو دے سکے گی؟ اماں نے ہار یوں نکالا، نبی کے قدموں پہ ڈال دیا۔ بس پھر کیا تھا، پہلے خدیجہ رو رہی تھی، پھر آمنہ کا لال رونے لگ گئے، اکھیاں بند ہیں، آنسو مبارک آپ کے رخسار پہ گر رہے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ عرض کرنے لگی کملی والے ذرا ایک مرتبہ آنکھ تو کھولو۔ حضور نے آنسو والی آنکھ کھولی، اماں اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوئی۔ کملی والے اللہ کی عزت کی قسم جس نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، خدیجہ کے پاس یہ دوپٹہ رہ گیا، یہ کرتا یہ شلوار رہ گئی، کملی والے اجازت ہے رکھ لو ورنہ یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو۔ سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے آنسو صاف نہ ہوئے، خدیجہ کے آنسو نکلنے لگ گئے، ابھی دونوں رو رہے ہیں، اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ یا رسول اللہ آج خدیجہ نے شور کیا ایسی تابعداری کر کے دکھائی، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں مال نہیں لے کے آیا۔ خدیجہ کی اس تابعداری پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے اس کے دروازے پر آ گیا۔